کہ چند باتیں جو بیان ہوئی وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 87 میں مومنوں سے فرمایا کہ حلال حرام کا اختیار صرف اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، اس لیے اپنی طرف سے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ آیت نمبر 89 میں یمین منعقدہ کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ یمین منعقدہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے، اگر وہ اس قسم پر قائم رہتا ہے تو فقہی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ قسم میں بری ہے، اور اگر وہ قسم توڑ دیتا ہے یعنی جو کہا ہے اس کے برعکس کرتا ہے تو فقہی اعتبار سے اسے خانس ہونا کہتے ہیں۔ اسی آیت میں اسی کا کفارہ بیان ہوا ہے، جو یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اپنے اوسط معیار کے مطابق 2 وقت کا کھانا کھلانا یا ان کے لباس دینا یا غلام آزاد کرنا۔ آج کل غلامی کا رواج نہیں ہے۔ یمین قسم کھائی کسی نے کہ میں یہ کام کروں گا یا یہ کام نہیں کروں گا، اگر اس نے کر لیا تو وہ قسم سے بری ہے، اور اگر اس نے نہیں کیا تو وہ حانث ہے۔ اب وہ قسم کا کفارہ ادا کرے گا، اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو اوسط معیار کے مطابق ان کو لباس پہنانا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ آیت نمبر 90 اور 91 میں فرمایا کہ اے مومنوں، شراب، جوا، بتوں کے پاس قربانی کے لیے نصب شدہ پتھر اور فال کے تیر محض ناپاک شیطانی کاموں میں سے ہیں، سو تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ گندے کاموں سے رک جانا کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 95 تا 99 میں حالت احرام میں شکار کی ممانعت کا حکم بیان ہوا، یعنی جب بندہ احرام باندھے ہوئے ہو تو وہ شکار نہیں کر سکتا، اور جو کوئی اس جنایت کا ارتکاب کرے تو اسے فدیے کے طور پر اس جیسے جانور کی قربانی دینا ہوگی جسے حدود حرم میں لے جا کر قربان کیا جائے گا، اور 2 منصف شکار کے جزا کا تعین کریں گے۔ پھر محرم کو اختیار ہوگا کہ اتنی مالکیت کے برابر مساکین کو کھانا کھلائے، یا وہ رقم جتنے روزوں کے فدیہ کے برابر ہو اتنے روزے رکھے۔ تفصیلی مسائل کتب فقہ میں ملاحظہ ہوں۔ آیت نمبر 100 تا 103 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ غیر ضروری سوالات سے کیا ہے؟ ممانعت ہے۔ چونٹی ہے تو اس کی ٹانگیں اتنی کیوں ہیں؟ انسان کو 2 کیوں دی؟ سمجھ آ گئی نا؟ اس طرح کے سوالات جن کا نہ سر ہو نہ پیر ہو، ایسے قسم کے سوالات کرنے کی کیا کی گئی ہے؟ ممانعت کی گئی ہے۔ اگر بہت سی باتیں تم پر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں ناگوار گزرے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بعض حلال جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کا دودھ دھونا، ان پر سامان لادنا، ان کا گوشت کھانا ممنوع قرار دے رکھا تھا۔ ان میں سے چند یہ ہیں: بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حم۔ ان کی تعریفات میں مختلف اقوال ہیں۔ آیت نمبر 104 میں بتایا گیا کہ جب اہل کتاب اور دین سے انحراف کرنے والوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتباع کے لیے چلے آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم جس روش پر ہیں اسی پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اور ہم اپنے آباء و اجداد کے شعار کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ خواہ ان کے آباء و اجداد جاہل ہوں اور راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہوں۔ ہر دور کے ملحدین جب دلائل حق سے لاجواب ہو جاتے ہیں تو ہر دھرمی کے طور پر مسلمان میلاد النبی مختلف طرح کی جو ہے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ان کا آخری جواب یہی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رویے سے تکلیف پہنچتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تسلی کے لیے یہ فرمایا ہے۔ آیت نمبر 110 تا 111 میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی۔ میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی، میری دی ہوئی طاقت سے تم گہوارے میں بھی لوگوں سے کلام کرتے تھے اور پختہ عمر میں بھی کرو گے۔ میں نے تمہیں کتاب و حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے ان کا ذکر فرمایا، یعنی اذن الہی سے مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں جان ڈالنا، مادرزاد اندھے اور برس کے مریض کو شفا یاب کرنا، مردے کو زندہ کرنا، بنی اسرائیل کی ایذا رسانی سے بچانا۔ آیت نمبر 112 میں اس بات کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے ابتدا کی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے تیار خانہ نعمت نازل کرے، اسے ہم کھائیں اور کل بھی اطمینان پائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی،
اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما جو ہماری اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو اور تیری قدرت کی نشانی اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا میں یہ نعمت نازل تو کروں گا مگر جو شخص مطلوبہ نشانی دیکھنے کے بعد کفر کرے گا تو اسے ایسا عذاب دوں گا جو جہاں والوں میں سے کسی کو بھی نہ دوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نعمت الہی کے نزول کے دن کو عید کہا جا سکتا ہے، اس لیے مسلمان میلاد النبی کے مبارک دن کو عید سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیات میں نصارہ پر حجت قائم کرنے کے لیے فرمایا اے عیسیٰ کیا آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو خدا بنا لو؟ ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے برات کا اظہار کیا اور کہا میں نے ان لوگوں سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں اور تو ان کو بخش دے تو غالب حکمت والا ہے، یعنی اب ان کا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ آیت نمبر 119 میں فرمایا کہ آج کے دن سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی اور پھر جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان موجود ہے۔ حضرات محترم میں نے جمعے کی خطبے میں بھی یہ ایک بات کی تھی اور اب پھر یہ بات ایک لمحے کے لیے دہرا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ